ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو معاملہ آج ہمارے سامنے آیا، جو وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر اپنے رپورٹر کے پاس جائیں گے۔ جسٹس اعجاز اسحاق صاحب نے کاز لسٹ منسوخ ہونے پر ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ کیس آج مقرر تھا، کاز لسٹ کیسے منسوخ کی گئی؟ ڈپٹی رجسٹرار اور ایڈوکیٹ جنرل سے جواب طلب۔ کیس منتقلی کے لیے متفرق درخواست کس قانون کے تحت دائر کی گئی؟ یہ سوال کیا گیا۔ کیا ریاست جج کی مرضی کے بغیر کسی لارجر بینچ جو منتقل کرنے کی حمایت کرتی ہے؟ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے سوال کیا۔ یہ کرنے کی بجائے آپ میری عدالت کی بنیاد میں بارود رکھ کر اڑا دیتے تو یہ بہتر تھا، یہ انہوں نے بتایا۔ آپ نے کس کے کہنے پر یہ سارا کچھ کیا، یہ کاز لسٹ منسوخ کی؟ ہمیں چیف جسٹس آفس سے ہدایت آئی تھی، ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل نے وہاں پہ فرمایا۔ چیف جسٹس آفس سے کہا گیا لارجر بینچ بن گیا ہے، اب کاز لسٹ منسوخ کر دیں۔ ڈپٹی رجسٹرار جو کچھ ہوا کیا آپ اس میں ملوث ہیں؟ جسٹس اسحاق کا اسٹیٹ کونسل سے یہ سوال۔ جسٹس اسحاق نے کاز لسٹ منصوری پر سیکشن 7 کے تحت توہین عدالت کارروائی شروع کر دی۔ ناظرین مزید تفصیلات جو ہیں اپنے ہمارے نمائندے ہیں حسین چودھری کے پاس چلتے ہیں۔ حسین چودھری، یہ ہوا کیا؟ جج صاحب کافی نالاں لگتے ہیں۔ یہ کاز لسٹ مطلب ایک دن پہلے جو ہے، جو ہم دیکھتے ہیں، حسن تو ظاہر اس نے کور بھی کیا ہے، ایک دن پہلے متعین ہو جاتا ہے کہ کون سا جج یہ کیس سنے گا۔ یہ کس موقع کے اوپر منسوخ ہوئی اور جج صاحب کیوں اس کے اوپر ان کو سخت ریمارکس دینے پڑے؟ جی دیکھیں خاور صاحب، یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، یہ تقریباً 3 ہفتوں سے یہ کیس چل رہا تھا۔ مشال یوسف زئی آپ کو پتہ ہے جو کہ وکیل ہیں پی ٹی آئی کی، اور مختلف کیسوں میں بھی وہ پیش بھی ہوتی ہیں، ڈیلا جیل بھی جاتی ہوتی ہیں۔ تو جب بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ایک ڈائریکشن دی گئی اور بشرا بی بی کی جانب سے کہ مشال یوسف زئی جو ہے وہ ہماری وکیل نہیں ہے، تو اس کے بعد ان کا داخلہ بند ہو گیا۔ انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی سپرنٹینڈنٹ ڈیلا جیل کو کہ آپ ان کو اتھورائز کریں اور ان کو اندر جانے دیں، اور جا کے یہ ایک دفعہ ملیں گی، اور اس کے بعد بانی پی ٹی آئی اگر ان کو اپنا وکیل برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اگر نہیں کرنا چاہتے تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ عدالتی حکم پر جب وہ مشال ملک اڈیالہ جیل گئی، مشال یوسف زئی، تو ان کو وہاں پر کافی گھنٹے جو ہے وہ ویٹ کرنا پڑا اور ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا، جس کے بعد واپس آ کے انہوں نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ جب توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی تو یہ جمعے کو اس پر دوبارہ سماعت ہوئی۔ اس دن جو ہے وہ عدالت نے ایک عدالتی کمیشن مقرر کیا جو کہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کی عدالت میں ایک لا کلرک ہے ان کو، اور یہ کہا گیا کہ ہفتے والے دن وہ جائیں گی اور بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے ملاقات کر کے صرف اتنا کنفرم کریں گی کہ آیا مشال ملک ان کی وکیل ہیں، مشال یوسف زئی، یا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہفتے والے دن جب لا کلرک وہاں پہ گئی تو 3 گھنٹے ان کو بٹھایا گیا اور ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی، جس کے بعد معاملہ چونکہ آج دوبارہ ٹیکل ہونا تھا، آج دوبارہ سماعت ہونی تھی، تو کل ہم نے دیکھا اچانک کہ 3 رکنی جو لارجر بینچ ہے وہ بن گیا، اور اس میں جتنی بھی جیل سپرنٹینڈنٹ اور جیل سے متعلق جتنی بھی درخواستیں تھیں وہ کلب ہو کر اس لارجر بینچ کو بھیج دی گئی۔ اس سے پہلے جو جیل سپرنٹینڈنٹ تھے انہوں نے ایک متفرق درخواست دائر کی تھی، اور اس میں انہوں نے یہ اپیل لی تھی کہ 5 دن وہ ہائی کورٹ آ جاتے ہیں اور سارا ان کا کام جو ہے وہ ٹھپ ہو جاتا ہے جیل کا، کیونکہ روزانہ ہائی کورٹ کا کوئی نہ کوئی جج مختلف کیسوں میں مجھے بلا لیتا ہے اور میرا جو کام ہے سارا وہ ٹھپ ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ ایک بینچ بنا دیا جائے اور اس میں یہ سارے کیس بجا دیے جائیں۔ وہ بھی جو ہے وہ ایک ہی دن میں سماعت جو ہے وہ منظور ہو کے اور انہوں نے لارجر بینچ بنا دیا، جس پر جو آج کی جو کاز لسٹ تھی وہ گزشتہ روز کینسل ہو گئی، اور ڈپٹی رجسٹرار کی جانب سے جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ انہیں چیف جسٹس کے آرڈر سے حسن آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، ویسے جو آپ نے بھی اینڈ میں بات بتا رہے تھے وہ تو اپلیکیشن جو متفرق درخواست جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے 3 حصے تھے، ایک تو ٹرانسفر آف کیسز، دوسرا کلب آف کیس، اور تیسرا جو ہے وہ لارجر بینچ۔ تو جو ٹرانسفر آف کیس والی چیز تھی وہ تو اس کا پارٹ ڈسمس ہو گیا، لیکن 2 ان کی تسلیم ہوگی کہ کیسز کو کلب بھی کر دیا گیا اور لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ یہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل کیا نام ہے ان کا، انجم غفور انجم کے کیا نام ہے ان کا، ان کی اس کے اوپر ہوا۔ سوال میرا یہ ہے کہ اس میں ایک منٹ حسن میں آپ کو بتا دوں، ہفتے والے دن ہی جو ہے وہ ان کی درخواست دائر ہوئی ہے، انہوں نے بایو میٹرک کروائی ہے، اور پیر والے دن جو ہے وہ ان کی درخواست جو ہے وہ اس پر سماعت ہوئی ہے، اور اس پہ اعتراض تھا۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس درخواست پہ اعتراض تھا،
اور اس اعتراض کو جو ہے وہ انہوں نے سنا اور اس کو اعتراض کے ساتھ ہی انہوں نے نوٹس بھی نہیں کیا دوسری پارٹی کو اور ساتھ ہی لارجر بینچ بن گیا. یہ روٹین بھی ہو سکتا ہے, یہ ایسی کوئی اس میں چمبے والی بات نہیں ہے. لیکن میں جو مین سوال کرنا چاہ رہا ہوں, یہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ جوڈیشل آرڈر کی بیس کے اوپر مقدمات کو, یعنی ان کے جسٹس سردار اسحاق صاحب کی عدالت سے لارجر بینچ کو منتقل کر دیے گئے جب وہ کلب کر کے وہاں پر آ گئے. میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا سو موٹو کا اختیار ہائی کورٹ کے پاس ہے, یا یہ جسٹس سردار اسحاق صاحب نے از خود ہی یہ جو اختیار ہے اس کو استعمال شروع کر دیا ہے؟ میں سوال مکمل کر لوں کہ آج جو انہوں نے کیس کی سماعت کی ہے جس میں انہوں نے نوٹسز کر دیے, رجسٹرار کو بلا لیا, یہ اختیار تو ہائی کورٹ کے پاس نہ تھا اور نہ میرے خیال سے آج ہے. چلیں ان کا جواب سمجھیں. جی دیکھیں, یہ آپ مکس کر رہے ہیں, یہ اصل میں ریٹ پٹیشن نہیں تھی, یہ تھی کنٹیمپٹ آف کورٹ. کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ جو جج صاحب ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ وہ جج اور جو درخواست گزار ہوتا ہے, یہ جو جس کو کنٹیمپٹ جاری کی جاتی ہے, یہ اس کے درمیان معاملہ ہوتا ہے, اور جو کنٹیمپٹ ہوتی ہے وہ اسی عدالت میں ہی چلتی ہے جس کی وائلیشن ہوتی ہے. تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جو درخواست ہے وہ آپ جج کو بتائے بغیر, ان کی کانسنٹ کے بغیر دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتے. اس لیے وہ آج برمی کا انہوں نے اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ ہماری کورٹ کے نیچے بارود جو ہے وہ رکھ دیتے تو وہ زیادہ بہتر تھا, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے جو جج صاحب کا موقف تھا. چوہدری صاحب میری بات بھی سن لیں تھوڑی سی. جو اگر جس جج کی کنٹیمپٹ ہوئی ہو وہ جج خود اپنا کیس سنتا نہیں ہے, اور اس کے علاوہ کوئی بھی جج سن سکتا ہے, اور اگر کسی اور کی کنٹیمپٹ ہے تو کسی اور جج کی کنٹیمپٹ تو 3 اگر رکنی بینچ سنتا ہے تو اس میں کوئی توہین نہیں ہے. حسین چودھری یہ ایکسپلین کر دیں, کیونکہ یہ کنٹینیو ہو رہا ہے, یہ وہ جو پرانا جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیس چل رہا ہے اس کی کنٹینیوشن ہے, اٹ وازنٹ دی نیو کیس. یہ ایکسپلین کر دیجیے گا. دیکھیں انہوں نے ایک واضح طور پر ریمارکس دیے جج صاحب نے, انہوں نے کہا ہے کہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے اور جو اس طرح کی ٹرانسفر جو کیسز ہیں اس میں ہائی کورٹ کے رولز میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ایک جج کے پاس ایک کنٹیمپٹ چل رہی ہے, اس میں جو ہے وہ 3-4 ہفتوں سے کیس چل رہا ہے اور اچانک اس کی کانسنٹ کے بغیر آپ کنٹیمپٹ کی جو درخواست ہے وہ. اچھا یہ تو ہو گیا یہ. اچھا حسین یہ بتائیے گا پھر آج جب کنکلوڈ ہوئی ہیئرنگ تو اس کے بعد کیا یہ جج صاحب نے کہا کہ وہ کنٹینیو کریں گے یا پھر 3 ممبر بینچ کو انہوں نے کہا جی وہی ٹرانسفر ہو جائے گا کیس, اب میں نہیں سنوں گا؟ دیکھیں خاور صاحب, اب یہ معاملہ کل تک چلا گیا ہے اور ڈپٹی رجسٹرار اور ایڈوکیٹ جنرل کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنا تفصیلی جواب جمع کروائیں کہ یہ کیسے جو ہے وہ ہو گیا کہ یہاں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ چل رہی ہے اور اس دوران جو ہے وہ کیس دوسری جانب یہ چلا گیا ہے, اپنا جواب جمع کرائیں. باقی وہ اس معاملے کو کل دیکھیں گے, لیکن اسی دوران ایک مزید پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ جو 3 رکنی لارجر بینچ بنا تھا اب وہ کل ہی سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے, اور اس میں جو 20 سے زائد جو کیسز ہیں یہ جیلوں سے متعلق اور جیل ملاقات سے متعلق سارے کلب ہو کر اس بینچ میں جو ہے وہ لگ گئے. لیکن اب چونکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ جو 3 رکنی بینچ ہے وہ عموماً ڈویژن بینچ کے بعد اس کی سماعت ہوتی ہے, غالباً 1 یا 2 بجے اس کی سماعت ہوگی, لیکن جو جسٹس سردار اعجاز اسحاق اپنی سماعت کریں گے وہ صبح 10:30 بجے کریں گے. تو اب یہ معاملہ کل تک چلا گیا ہے, دونوں صورتوں میں لارجر بینچ بھی کل مقرر ہے اور سنگل بینچ بھی کل مقرر ہے. چلیں کل جو بھی صورتحال ہوگی جو ہے حسین ہم آپ سے تفصیلات جانیں گے.